اس دن صبح سے ہی ہمارے گھر کا ماحول عجیب سا ہو چکا تھا۔ کچن سے برتن پٹخنے کی آوازیں آ رہی تھی کیونکہ صبح سویرے ہی ثریا خالہ کا فون آیا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی پورا ایک ہفتہ ہمارے گھر رہنے کے لیے دوسرے شہر سے آ رہی تھی۔ ہم سب بچے یہ سن کر بہت خوش تھے کیونکہ ثریا خالہ جب بھی آتی تو ہمارے لیے بہت سارے مہنگے تحائف، کپڑے اور چاکلیٹس لے کر آتی۔ ان کا آنا ہمارے اس چھوٹے اور غریب سے گھر کے لیے کسی بڑے تہوار جیسا ہوتا تھا۔ میں اس دن کالج میں تھی، لیکن خالہ کی آمد کی خوشی میں جلدی چھٹی لے کر گھر بھاگی چلی آئی تھی تاکہ ان کے استقبال کی تیاریوں میں امی کا ہاتھ بٹا سکوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے گھر کے لوہے کے زنگآلود دروازے کو دھکیلا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ امی کا موڈ حد سے زیادہ خراب تھا۔ وہ ابو کے سامنے کھڑے غصے سے تل ملا رہی تھی۔ ابو ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ امی کچن کا سامان ادھر ادھر پٹختے ہوئے اونچی آواز میں کہہ رہی تھی کہ جب بھی وہ اس گھر میں قدم رکھتی ہے تو میری جان جلتی ہے۔ اس عورت کو دیکھو اور اس کی قسمت کو دیکھو کہ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت اور بے تحاشا پیسہ ہے۔ ایک میری بدقسمتی دیکھو کہ مجھے اس غریب آدمی کے پلے باندھ دیا گیا، جس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے مجھے ایک ایک پائی کا محتاج ہونا پڑا۔ امی کا یہ انداز دیکھ کر مجھے اندر ہی اندر بہت برا لگا۔ میں نے سوچا کہ امی تو بس ایسے ہی خالہ سے حسد کرتی ہے۔ خالہ تو دل کی اتنی اچھی ہے، وہ جب بھی آتی ہے ہمارے پورے گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ وہ دل کھول کر ہم پر پیسہ بہاتی ہیں، اور امی ہے کہ ان کی محبت کو سمجھنے کے بجائے صرف ان کے پیسے اور قسمت سے جلتی رہتی ہے۔ ابو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بغیر کچھ بولے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ابھی شام کے 4 ہی بجے تھے جب گلی میں ایک بہت بڑی اور چمچماتی ہوئی کالی گاڑی آ کر رکی، جس کے ہارن کی آواز سنتے ہی ہم سب بچے باہر کی طرف بھاگے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ثریا خالہ اپنے ریشمی لباس اور سونے کے بھاری زیورات پہنے باہر نکلی۔ ان کا روایتی شاہانہ انداز دیکھ کر پورا محلہ کھڑکیوں سے جھانکنے لگا تھا۔ لیکن اس بار بھی سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ ایک بالکل نیا، انتہائی جوان اور خوبرو لڑکا موجود تھا، جسے وہ فخر سے اپنا نیا شوہر کہہ کر متعارف کروا رہی تھی۔ ثریا خالہ ہر سال ایک نیا شوہر لے کر آتی اور پوچھنے پر کہتی کہ پچھلے والے کی اچانک موت ہو گئی۔ ہم سب حیران تھے کہ 50 سال کی اس بوڑھی خالہ کو ہر سال اتنے جوان اور ماڈل جیسے لڑکے شادی کے لیے مل کہاں سے جاتے ہیں۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے ہمارے گھر میں قدم رکھا اور ان کے پیچھے ان کا نیا شوہر فرحاد اپنے ساتھ لائے گئے نوکر سے تحائف کے بڑے بڑے ڈبے اٹھوا کر اندر لانے لگا۔ امی نے دل پر پتھر رکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ خالہ کا استقبال کیا، لیکن ان کی نظریں خالہ کے اس نئے اور خوبصورت شوہر پر ٹکی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ تھا۔ خالہ نے صوفے پر بیٹھتے ہی تحائف کے ڈبے کھولنا شروع کر دیے۔ سب کو مہنگے کپڑے اور پیسے دینے لگی۔ پورا گھر خوشی سے نہال تھا، مگر امی کچن میں کھڑی حسد کی آگ میں جل رہی تھی، اور میں صحن میں کھڑے اس نئے خالو فرحاد کو دیکھ رہی تھی جو بار بار شور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ثریا خالہ کا روٹی، کپڑا اور رہنے کا انداز اتنا مختلف تھا کہ وہ ہمارے اس چھوٹے سے محلے کے 3 مرلے کے مکان میں ایک الگ ہی دنیا کی مخلوق لگتی تھی۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہی اپنے ریشمی دوپٹے کو درست کیا اور ملازم کو آواز دے کر کہا کہ وہ سارے پھل اور مٹھائیاں کچن میں رکھ دیں۔ امی جو ابھی تک کچن کی تپش میں جل رہی تھی، باہر آئی تو ان کے چہرے پر ایک زبردست بناوٹی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ثریا، تم تو بالکل عید کا چاند ہو گئی ہو۔ پورے 12 مہینے بعد تمہیں اس غریب بہن کا گھر یاد آتا ہے۔ ثریا خالہ نے اپنے مہنگے چشمے کو اتارا اور صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے بولی کہ کیا کروں باجی، بس زندگی اتنی مصروف ہے، اور پھر تمہیں تو پتہ ہے کہ پچھلے سال جو میرے شوہر تھے سلیم صاحب، ان کی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وفات ہو گئی۔ میں تو بالکل ٹوٹ چکی تھی، لیکن بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فرحاد میری زندگی میں آ گئے اور انہوں نے مجھے اس غم سے نکالا۔ فرحاد جو صوفے کے کونے پر بالکل خاموش بیٹھا تھا، اس نے صرف اپنا سر ہلایا اور ایک مجبور سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لانے کی کوشش کی۔ میں دور کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا، اس کی آنکھیں گہری تھی اور وہ کسی مہنگے برانڈ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔
اس کی عمر بمشکل 25 یا 26 سال ہوگی، جبکہ ثریا خالہ 50 سال سے اوپر کی تھی۔ ان کے چہرے پر جھریوں کو چھپانے کے لیے میک اپ کی ایک موٹی تہ لگی ہوئی تھی اور ان کے بالوں کا رنگ بھی مہنگے ڈائی سے کالا کیا گیا تھا۔ یہ تضاد اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی انسان دیکھ کر حیران رہ جائے۔ امی نے چائے کی پیالیاں میز پر رکھی اور فرحات کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ ماشاءاللہ فرحات صاحب واقعی بہت اچھے ہیں، ثریا تمہاری حکمت کی تو داد دینی پڑے گی، خدا تمہیں ہر بار ایک سے بڑھ کر ایک شوہر دیتا ہے۔ ثریا خالہ نے فخر سے اپنے سونے کے کنگن کو ہلایا اور بولی باجی یہ سب نصیب کی بات ہوتی ہے، انسان کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، میں تو کبھی کسی عام مرد کی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ فرحات کا خاندان بہت بڑا ہے اور یہ خود بھی بہت بڑے بزنس مین ہے۔ یہ باتیں سن کر امی کا چہرہ ایک دم فک ہو گیا۔ وہ چائے کا خالی برتن لے کر واپس کچن میں چلی گئی اور میں ان کے پیچھے گئی۔ کچن میں جاتے ہی امی نے برتن اتنی زور سے سلیب پر پٹخا کہ چائے کی ایک پیالی ٹوٹ گئی۔ امی کے چہرے پر غصہ اور حسد صاف جھلک رہا تھا۔ وہ مجھ سے بولی کہ دیکھا زویا، تو نے اپنی خالہ کا نخرہ دیکھا، ہر سال ایک نیا راجکمار لے کر آ جاتی ہے اور یہاں آ کر مجھ پر روب جماتی ہے۔ ایک میری قسمت دیکھو کہ تیرے باپ جیسے غریب آدمی سے شادی کر لی جو پورا سال مجھے ایک سونے کی انگوٹھی تک نہیں دلا سکتا، اور وہ بوڑھی عورت ہر سال جوان لڑکوں کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہے۔ میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امی آپ کیوں اتنا سوچتی ہیں، خالہ تو کتنی اچھی ہے، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ہماری ستیلی خالہ ہے، دیکھے تو وہ ہمارے لیے کتنے سارے تحائف لائی ہے، پورے ایک ہفتے کے لیے ہمارے گھر کا سارا خرچہ بھی خود اٹھاتی ہے۔ لیکن امی کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بولی کہ تو ابھی بچی ہے زویا، تو نہیں جانتی یہ سب دکھاوا ہے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کرتی ہے وہ۔ رات کا کھانا جب میز پر لگا تو ثریا خالہ نے نوکر سے کہہ کر باہر ایک مہنگے ہوٹل سے مٹن کڑھائی اور بریانی منگوائی تھی۔ پورا خاندان میز پر ٹوٹ پڑا تھا۔ خالہ کی آمد کا سن کر دوسرے رشتہ دار بھی ان سے ملنے چلے آئے تھے۔ ماموں، ممانی اور کزنز سب خالہ کی تعریفوں کے بل باندھ رہے تھے۔ ابو ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کونے میں بیٹھے دال روٹی کھا رہے تھے۔ انہوں نے ہوٹل کے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ ثریا خالہ نے جان بوجھ کر ابو کی طرف دیکھا اور بولی بھائی صاحب آپ ہوٹل کا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا ہماری لائی ہوئی بریانی آپ کو پسند نہیں آئی؟ ابو نے اپنی دھیمی آواز میں کہا نہیں ثریا بات یہ نہیں ہے، بس میرا پیٹ کچھ خراب ہے، اسی لیے میں سادہ کھانا ہی کھاؤں گا۔ ثریا خالہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فرحات کی طرف دیکھا اور بولی دیکھو فرحات ہمارے بھائی صاحب کتنے سادہ مزاج ہیں، پوری زندگی انہوں نے اسی سادگی میں گزار دی۔ فرحات نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتا رہا۔ میں نے غور کیا کہ فرحات کی نظریں بار بار مجھ پر پڑ رہی تھی۔ جب بھی میں اس کی طرف دیکھتی وہ اپنی نظریں جھکا لیتا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ثریا خالہ کے لیے ہمارے گھر کا سب سے اچھا کمرہ صاف کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے اپنے مہنگے سوٹ کیس کھلوا کر نوکر سے سامان لگوایا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور پورے محلے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس اتنے خوبصورت لڑکے کو اس بوڑھی خالہ میں ایسا کیا نظر آیا کہ اسے اپنی زندگی برباد کر لی۔ کیا یہ واقعی جادو تھا یا کہانی کچھ اور تھی؟ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے صبح جب میں بیدار ہوئی تو پورے گھر میں عجب سی خاموشی اور سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر صحن میں آئی تو دیکھا کہ کچن کا دروازہ کھلا تھا اور امی وہاں ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھیں، لیکن ان کی نظریں مسلسل سامنے والے بڑے کمرے کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی جو ثریا خالہ کا کمرہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کمرے کا پٹ کھلا اور سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئی۔ کمرے سے ثریا خالہ کا وہ نیا جوان شوہر فرحات باہر نکلا۔ وہ ابھی ابھی نہا کر نکلا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کندھوں پر ایک سفید تولیہ لٹک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تازگی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی کچھ بوجھل سی لگ رہی تھیں۔ وہ چور نظروں سے پورے صحن کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھا اور صحن میں لگی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ فرحات کو اس روپ میں دیکھ کر امی کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ ان کے ہاتھ میں موجود چمچ کڑھائی میں ہی رک گیا۔
وہ کچن کی کھڑکی سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر حسد اور غصے کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ ثریا خالہ بھی کچھ دیر بعد کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک بھاری زرق برق سوٹ میں ملبوس تھی۔ ان کے بال بھیگے ہوئے تھے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر میک اپ کی تہیں سجی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے فرحاد کے گیلے بالوں کو دیکھا اور بڑے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کہ فرحاد، تم نے صبح صبح نہا لیا؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ یہاں کا موسم تمہارے شہر جیسا نہیں ہے، کہیں تمہیں سردی نہ لگ جائے۔ فرحاد نے ایک مجبور سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لائی اور دھیمی آواز میں کہا، نہیں بیگم، کوئی بات نہیں، ویسے بھی نہانا بھی تو ضروری تھا نا۔ امی یہ سب منظر کچن سے دیکھ رہی تھی، ان سے اب مزید رہا نہ گیا۔ وہ پراٹھوں کی چنگیر ہاتھ میں لیے صحن میں آئی اور ناشتے کی میز پر برتنوں کو کچھ اس انداز میں رکھا کہ ان کی آواز پورے صحن میں گونج اٹھی۔ امی نے فرحاد کی طرف دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ماشاء اللہ فرحاد بیٹا، صبح صبح نہا کر تو آپ بالکل ہیرو لگ رہے ہیں۔ ثریا کی پسند کی تو داد دینی پڑے گی، ہر سال ایک سے بڑھ کر ایک راجکمار ڈھونڈ لاتی ہے، پتہ نہیں کہاں چھپے ہوتے ہیں ایسے خوبصورت لڑکے جو اسے اس عمر میں بھی مل جاتے ہیں۔ ثریا خالہ نے فخر سے اپنا سر اٹھایا اور اپنے سونے کے بھاری کنگن کو گھماتے ہوئے بولی، باجی یہ سب نصیب کی بات ہوتی ہے، ہر کسی کی قسمت میں ایسے خوبرو مرد کہاں ہوتے ہیں۔ فرحاد تو بہت ہی نفیس انسان ہے، اس کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے۔ فرحاد نے ثریا خالہ کی بات سن کر صرف اپنا سر ہلایا، لیکن میں نے غور کیا کہ اس کی نظریں ناشتے کی پلیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں مسلسل آپس میں مسل رہا تھا، جیسے وہ اندر سے شدید گھبراہٹ یا کسی گہرے دباؤ کا شکار ہو۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی خوشی بالکل نہیں تھی جو ایک نئے شادی شدہ جوڑے کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ وہ بس خاموشی سے ٹوسٹ کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈال رہا تھا۔ امی نے چائے کی پیالیاں میز پر رکھی اور ثریا خالہ کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بولی کہ ثریا، سچ بتاؤ، اس عمر میں بھی تمہیں ایسے جوان لڑکے مل کہاں سے جاتے ہیں؟ ہمارے محلے میں تو جوان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور تم ہر سال ایک نیا شوہر لے آتی ہو۔ پچھلا مرہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لے آئی۔ کوئی خاص جادو ٹونا کرتی ہو یا کیا راز ہے؟ ثریا خالہ نے چائے کا گھونٹ لیا اور ایک طنزیہ قہقہ لگا کر بولی، باجی جادو تو دل کا ہوتا ہے اور پھر پیسے کی چمک کے آگے تو دنیا جھک جاتی ہے۔ فرحاد مجھ سے محبت کرتا ہے نا فرحاد؟ ثریا خالہ نے فرحاد کے گیلے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ فرحاد نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک دم سے جیسے کوئی خوف لہرایا، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور کہا، جی بیگم بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ میں دور کھڑی اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، ناشتے کی میز پر پھیلی وہ عجیب سی خاموشی اور امی کا ثریا خالہ کے سامنے بار بار فرحاد کو دیکھنا میری دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ فرحاد ناشتہ ختم کر کے جیسے ہی اپنی کرسی سے اٹھا تو اس نے ایک بار پھر چور نظروں سے کچن کی طرف دیکھا جہاں میں کھڑی برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ سیدھا صحن کے کونے میں لگے نلکے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنے ہاتھ دھو سکے۔ میں نے دیکھا کہ امی کی نظریں اب بھی اس کے ایک ایک قدم کا پیچھا کر رہی تھی۔ ثریا خالہ صوفے پر نیم دراز ہو کر اپنے موبائل فون پر کسی سے اونچی آواز میں جائیداد کے معاملے پر بات کرنے لگی تو امی تلملاتی ہوئی کچن میں واپس آئی اور میرے ہاتھ سے برتن چھینتے ہوئے بولی کہ دیکھا زویا، تو نے اس بوڑھی عورت کے نخرے دیکھے؟ صبح صبح جوان شوہر نہا کر نکلا ہے تو ایسے اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے جیسے کوئی 20 سال کی لڑکی ہو۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے زویا، پتہ نہیں یہ لڑکے اس کے پاس آتے کہاں سے ہیں اور سال ختم ہوتے ہی مر کیسے جاتے ہیں۔ میں نے امی کو دلاسا دینے کے لیے کہا کہ امی آپ کیوں اتنا سوچتی ہیں، خالہ امیر ہے، ان کا اپنا ایک لائف اسٹائل ہے، آپ بس اپنے کام پر دھیان دیں اور مت بھولیں کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس گھر میں خالہ کا بھی حصہ ہے۔ یہ گھر نانا نے آپ دونوں بیٹیوں کے نام کیا تھا، اگر خالہ نے اپنا حصہ مانگ لیا تو آپ کیا کریں گی؟ اسی لیے بہتر ہے کہ سال میں ایک ہفتے کے لیے خالہ کو خاموشی سے برداشت کر لیا کریں۔ میں نے امی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔
امی بھی تو خالہ کو اسی لیے برداشت کر رہی تھی کہ اس گھر کا آدھا حصہ خالہ کے نام پر تھا، لیکن خالہ نے کبھی اپنے حصے کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ بس وہ 1 سال میں ایک بار 1 ہفتے کے لیے یہاں رہنے آ جاتی اور اس دوران سارا خرچہ خود ہی کرتی تھی۔ میں نے یہی بات کہہ کر امی کو تسلی دی تھی۔ امی اسی بات کی وجہ سے پھر خاموش ہو گئیں، لیکن میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ امی کا شک سچا ہے۔ فرحات کے چہرے پر نئے شادی شدہ مرد والی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک قیدی کی طرح دیواروں کو تک رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب پورے گھر پر گرمی کی وجہ سے ایک سناٹا چھا گیا تو ثریا خالہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ ابو ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے بیٹھے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آئی تاکہ پودوں کو پانی دے سکوں۔ صحن میں اس وقت فرحات اکیلا بیٹھا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کے چہرے پر ایک دم سے جھرجھری سی آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، میں تو بس پودوں کو پانی دینے آئی ہوں۔ فرحات نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں ثریا خالہ یا میری امی تو نہیں آ رہی۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا، تمہارا نام زویا ہے نا؟ تم کالج میں پڑھتی ہو، BA کا پہلا سال ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرحات نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہاری خالہ رات کو تمہارے پورے خاندان کا ذکر کر رہی تھی، وہ تمہارے بارے میں کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی تھی۔ فرحات کی اس بات نے میرے اندر تجسس کی ایک نئی آگ بھڑکا دی۔ میں نے پانی کا پائپ ایک طرف رکھا اور اس کے قریب لگی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، خالہ میرے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ فرحات نے ثریا خالہ کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں نمودار ہونے لگی۔ وہ بولا کہ تمہاری خالہ کہہ رہی تھی کہ اس گھر میں اگر کوئی سب سے زیادہ تیز اور چالاک ہے تو وہ زویا ہے، اسی لیے اس سے بچ کر رہنا۔ فرحات کی یہ بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ خالہ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں فرحات سے مزید کچھ پوچھتی، اچانک ثریا خالہ کے کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور ثریا خالہ باہر نکل آئیں۔ ان کے چہرے پر غصے کے بادل گہرے تھے اور ان کی نظریں سیدھی مجھ پر اور فرحات پر پڑی۔ انہوں نے تیز قدموں سے ہماری طرف بڑھتے ہوئے کہا، فرحات تم یہاں دھوپ میں کیوں اکیلے بیٹھے ہو؟ اور زویا تم اپنی پڑھائی چھوڑ کر یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور بغیر کچھ بولے اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، لیکن کمرے کے پردے کے پیچھے چھپ کر میں نے دیکھا ثریا خالہ نے فرحات کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار صاف نظر آئے۔ خالہ نے اس کے کان کے قریب جھک کر کچھ ایسی بات کہی جس سے اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہے، جیسے وہ کوئی شوہر نہیں بلکہ ان کا خریدا ہوا غلام ہو۔ شام کے وقت چھوٹے ماموں، ممانی اور کزنز بھی ہمارے گھر پہنچ گئے، کیونکہ ثریا خالہ کے آنے کی خبر پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ سب لوگ صحن میں قالین بچھا کر بیٹھ گئے اور چائے کا دور چلنے لگا۔ ثریا خالہ نے اپنے سوٹ کیس سے مہنگے مہنگے سوٹ اور زیورات نکال کر ممانی اور کزنز کو دینے شروع کیے تو پورا صحن خالہ کی تعریفوں سے گونج اٹھا۔ ممانی نے فرحات کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں خاموش بیٹھا چائے پی رہا تھا، اور بولی کہ ثریا بہن تمہاری قسمت پر تو رشک آتا ہے، پچھلے سال جو تمہارے شوہر تھے وہ بھی کتنے اچھے تھے، لیکن افسوس وہ جلدی چل بسے، مگر خدا نے تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت شوہر دے دیا۔ فرحات تم کیا کام کرتے ہو؟ ممانی کے سوال پر فرحات کے ہاتھ سے چائے کی پیالی تھوڑی سی ہلی اور اس نے ثریا خالہ کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے اجازت مانگ رہا ہو کہ کیا جواب دے۔ ثریا خالہ نے فوراً بات سنبھالی اور بولی کہ بھابھی فرحات کا اپنا بہت بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، یہ تو بس میرے پیار میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں میرے ساتھ چلے آئے ہیں، ورنہ ان کے پاس تو دم لینے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ امی جو ایک کونے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، انہوں نے ایک طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی ثریا تمہارے شوہر تو ہمیشہ ہی بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، بس یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ شادی کے ٹھیک سال بعد ہی کیوں مر جاتے ہیں۔ امی کی اس بات پر پورے صحن میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ممانی نے امی کو گھورا اور ثریا خالہ کے چہرے کا رنگ ایک دم سے سفید اور پھر غصے سے لال ہونے لگا۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر پٹخا اور امی کی طرف دیکھ کر بولی،
باجی اگر آپ کو میری خوشی ہضم نہیں ہوتی تو میں اب بھی اپنی گاڑی منگواتی ہوں اور واپس چلی جاتی ہوں. میں تو یہاں محبت میں آتی ہوں لیکن آپ ہمیشہ میری قسمت کو روتی ہیں. ماموں نے فوراً امی کو ڈانٹا اور ثریا خالہ کو منانے لگے. لیکن میں فرحاد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. امی کی اس بات پر فرحاد کے چہرے پر خوشی یا غصے کے تاثرات نہیں تھے بلکہ اس کی آنکھوں میں گہرا خوف تھا. رات کا کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے تو مجھے پیاس لگی. میں کچن کی طرف جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی. پورے گھر میں اندھیرا تھا. صرف ثریا خالہ کے کمرے کے نیچے سے روشنی کی ایک باریک لکیر باہر آ رہی تھی. میں جیسے ہی کچن کی طرف بڑھی تو مجھے خالہ کے کمرے سے کسی کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی تھی. میں نے اپنے قدم وہیں روک لیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر سننے کی کوشش کی. کمرے کے اندر سے فرحاد کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہا تھا کہ اب بس بھی کرو. آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں تھک چکا ہوں. اتنے میں ثریا خالہ کی آواز آئی جو انتہائی سرد اور خوفناک تھی. انہوں نے کہا کہ فرحاد تم اپنی حد بھول رہے ہو. تم نے جس کاغذ پر دستخط کیے ہیں اس کے بعد تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی. مت بھولو کہ میں تمہیں یہاں کس مقصد کے تحت لائی ہوں. خالہ یہاں کسی مقصد کے تحت آئی تھی؟ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری چیخ نہ نکل جائے. البتہ میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ خالہ کے ارادے کچھ نیک نہیں تھے. میں خوف کے مارے کانپتی ہوئی واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگی لیکن جیسے ہی میں مڑی اندھیرے میں میرا پیر صحن میں پڑی ایک کرسی سے ٹکرا گیا اور ایک زوردار آواز ہوئی. کمرے کے اندر کی آوازیں ایک دم بند ہو گئی اور ثریا خالہ کے کمرے کا لاک کھلنے کی آواز آئی. میں نے بغیر سوچے سمجھے خود کو صحن میں کھڑے انار کے درخت کے پیچھے چھپا لیا. دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا بھی باہر آ جائے گا. خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ہاتھ میں ایک ٹارچ لیے باہر نکلی. ٹارچ کی تیز روشنی پورے صحن میں گھومنے لگی. وہ آہستہ آہستہ اسی انار کے درخت کی طرف بڑھنے لگی جہاں میں چھپی ہوئی تھی. ٹارچ کی وہ پیلی اور تیز روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی بالکل میرے قریب پہنچ چکی تھی اور انار کے بڑے پودے کے پتوں سے چھنتی ہوئی روشنی کی چند لکیریں میرے چہرے پر بھی پڑ رہی تھی. میں نے اپنی سانسوں کو بالکل روک لیا. دیوار کے ساتھ اس طرح چپک گئی کہ اگر میں نے ذرا سی بھی حرکت کی تو میرے کپڑوں کی سرسراہٹ سے خالہ کو میرا پتہ چل جاتا. ثریا خالہ کے قدموں کی بھاری آواز اب میرے بالکل قریب پہنچ چکی تھی. ان کی چپل کی فرش پر رگڑ کھانے کی آواز گونج رہی تھی. وہ بڑبڑاتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کون ہے یہاں؟ کون چھپا ہوا ہے؟ باہر نکلو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا بھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. میری کنپٹیوں پر پسینے کے سرد قطرے بہنے لگے تھے. ٹھیک اسی لمحے جب ثریا خالہ کا ہاتھ انار کے پودے کی ٹہنی کو پیچھے ہٹانے ہی والا تھا ہمارے گھر کے دوسرے کونے میں بنے غسل خانے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور وہاں کی لائٹ جل اٹھی. خالہ نے چونک کر ٹارچ کا رخ اس طرف گھمایا تو وہاں ابو کھڑے تھے. وہ حیرت سے ثریا خالہ کو ٹارچ کے ساتھ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے؟ ثریا خالہ نے آہستہ سے کہا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے. ابو نے آہستہ سے کہا کہ میں واش روم گیا تھا اور کوئی بات نہیں. رات بہت زیادہ ہو گئی ہے تم جا کر سو جاؤ. ثریا خالہ نے ایک آخری بار شکی نظروں سے انار کے اس پودے کی طرف دیکھا جہاں میں سانسیں روکے کھڑی تھی. لیکن فرحاد نے ان کا کندھا پکڑ کر انہیں کمرے کی طرف موڑ دیا اور دونوں اندر چلے گئے. کمرے کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا. ان کے جاتے ہی میرے گھٹنوں نے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا. میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی. میری پوری پیٹھ پسینے سے تر ہو چکی تھی. ابو اپنے کمرے میں جا چکے تھے. ان کے جاتے ہی میں نے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور بستر میں گھس کر اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا. لیکن اس رات میری آنکھوں سے نیند ہمیشہ کے لیے اڑ چکی تھی. میرے کانوں میں فرحاد کے وہ الفاظ اور ثریا خالہ کی وہ بھیانک دھمکی بار بار گونج رہی تھی. تمہارا انجام بھی پچھلے شوہروں جیسا ہوگا. اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ کیا ثریا خالہ کوئی ایسی جادوگرنی تھی جو جوان لڑکوں کی جوانی چوس کر انہیں مار دیتی تھی؟ یا پھر وہ کوئی ایسی سائیکو قاتل تھی جو ہر سال ایک نئے مرد کو اپنی دولت کے جال میں پھنساتی اور سال پورا ہوتے ہی اسے زہر دے کر راستے سے ہٹا دیتی؟ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ہمارے صحن میں پڑی تو میں بستر سے اٹھی. میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا. میں جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو دیکھا صحن میں ایک بار پھر وہی ڈرامہ شروع ہو چکا تھا. ثریا خالہ ایک مہنگے اور چمکدار پیلے رنگ کا جوڑے میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی.
اور فرحاد ان کے پیروں کے پاس پڑی چھوٹی سی چوکی پر بیٹھا ان کے پیروں کی مالش کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی کراہت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ایک جوان اور ہٹا کٹا لڑکا ایک بوڑھی عورت کے سامنے اس طرح غلام بنا بیٹھا ہے۔ امی کچن سے چائے کی کیتلی لے کر باہر آئی تو ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح حسد سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کیتلی میز پر رکھی اور ثریا خالہ کی طرف دیکھ کر بولی، واہ ثریا بیگم، آپ کے تو کیا ہی کہنے، صبح صبح شوہر سے پیروں کی مالش کروائی جا رہی ہے۔ کاش خدا نے مجھے بھی ایسی ہی قسمت دی ہوتی تو آج میں کچن میں پراٹھے نہ بیل رہی ہوتی۔ ثریا خالہ نے فخر سے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنے گلے میں پڑے سونے کے بھاری ہار کو چھوتے ہوئے بولی، باجی میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا، مرد کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ مرد کو سر پر چڑھائیں گی تو وہ آپ کو کچن میں ہی رکھے گا۔ فرحاد تو میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میرے کہے بغیر ہلتا نہیں ہے۔ فرحاد نے مالش کرتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور امی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی رات والا خوف اور التجا تیرنے لگی، جیسے وہ مجھے اشارے سے کہہ رہا ہو کہ جو کچھ تم نے رات کو سنا ہے اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا۔ فرحاد دراصل رات کو یہ جان گیا تھا کہ انار کے درخت کے پیچھے میں چھپی ہوئی تھی، مگر اس نے یہ بات خالہ کو پتہ نہیں چلنے دی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی نظریں پھیر لی اور ابو کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابو اپنے بستر پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کا کندھا دبانے لگی۔ ابو نے میری طرف دیکھا، ان کے چہرے پر وہی پرانی اور گہری اداسی تھی۔ میں نے پوچھا، ابو آپ ثریا خالہ کے شوہر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ عجیب نہیں لگتے؟ ابو نے تسبیح روک کر مجھے دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر بولے، بیٹا اس دنیا میں جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ ثریا کو ہمیشہ سے ہی دکھاوے کی عادت ہے اور جو کھیل وہ کھیل رہی ہے اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ تم ان سب باتوں سے دور رہو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ ابو کی اس بات نے میرے شک کو اور پکا کر دیا۔ ابو بھی کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں مگر وہ خاموش ہیں۔ دوپہر کے وقت جب ثریا خالہ اور امی ماموں کے گھر کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے گئیں تو گھر میں صرف میں، ابو اور فرحاد رہ گئے۔ ابو اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور میں صحن میں بیٹھی کالج کا ہوم ورک کر رہی تھی۔ فرحاد آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا میرے قریب آیا اور میری کرسی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بالکل دھیمی آواز میں بولا، زویا مجھے پتا ہے کہ رات کو انار کے درخت کے پیچھے تم ہی چھپی ہوئی تھی، تم نے ہماری ساری باتیں سن لی ہیں۔ فرحاد کی اس بات پر میرے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ میں خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور بولا، خدا کے لیے میری بات سنو زویا، میں کوئی برا انسان نہیں ہوں اور نہ ہی میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ مجھے تمہاری خالہ نے ایک بہت بڑے جال میں پھنسایا ہوا ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ مجھے یہاں سے جلدی واپس لوٹنا ہوگا، مگر تمہاری خالہ مجھے جانے نہیں دے رہی۔ کیا تم کسی طرح میری مدد کر سکتی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں فرحاد سے پوچھتی کہ وہ کون سا جال ہے، اچانک ہمارے گھر کی باہر گاڑی کے بریک لگنے کی اونچی آواز آئی۔ یہ آواز سنتے ہی فرحاد کا چہرہ خوف کے مارے بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا، اسے جلدی سے صحن میں پڑی دوسری کرسی اٹھائی اور اسے دور لے جا کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ وہاں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ میں نے بھی جلدی سے اپنا پین اٹھایا اور کاپی پر نظریں جما دی۔ دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے قابو ہو رہی تھی۔ ثریا خالہ تیز قدموں سے صحن میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں شاپنگ کے کچھ بیگز تھے۔ انہوں نے صحن کا ایک سرسری جائزہ لیا۔ ان کی تیز نظریں پہلے مجھ پر پڑی، پھر فرحاد پر، جو اب اپنے موبائل فون میں مصروف ہونے کی زبردست اداکاری کر رہا تھا۔ ثریا خالہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ میز پر پٹکے اور اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں کہہ کر گئی تھی کہ بلا ضرورت کمرے سے باہر مت نکلنا، جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو۔ فرحاد کو زبردستی کمرے میں بھیج کر ثریا خالہ صوفے پر بیٹھ کر اپنے پیروں سے مہنگی چپلیں اتارنے لگی۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، زویا تمہاری امی کہاں ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ امی تو ماموں کے گھر ہی رک گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ شام کو آئیں گی۔ ثریا خالہ نے ایک سرد آب اور اپنے گلے کا سونا درست کرتے ہوئے بڑبڑائی، کس عورت کو تو بس گھومنے کا بہانہ چاہیے، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھ کر بڑبڑاتی رہیں اور پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اپنا ہوم ورک شروع کر دیا، لیکن میرا سارا ذہن ان کے کمرے کی طرف تھا۔ پھر ایسے ہی شام ہو گئی، امی واپس گھر آ گئی، گھر میں رونق ہو گئی، لیکن رات ہوتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر میں چھت پر آ گئی تھی۔ مجھے سردیوں میں چھت پر بیٹھنا بہت پسند تھا۔
چاروں طرف خاموشی اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ میں موسم کے مزے لے رہی تھی اور ساتھ ساتھ سردی سے ٹھٹھر بھی رہی تھی کہ جب ہی فرحاد بھی چھت پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ خالہ نے اسے چھت پر کیسے آنے دیا، مگر وہ تیزی سے میرے قریب آ کر بیٹھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، زویا، تمہاری خالہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے مینوفیکچرنگ بزنس کی مالکن ہے، لیکن وہ یہاں ایک خاص مقصد کے تحت آئی ہیں، وہ مقاصد وہ جلد ہی حاصل کر لیں گی۔ فرحاد کی یہ بات سن کر میرے پورے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ سب سے پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ وہ ہمارے گھر میں سے اپنا حصہ لینا چاہتی ہوں گی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سڑک پر آ جاتے، کیونکہ خالہ کو حصہ دینے کے بعد ہمارے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ میرے تو یہ سوچ کر ہی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اگر خالہ نے ہمیں اس گھر سے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ابو کی تو اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ عرصے میں نیا گھر لے سکیں۔ فرحاد نے میری آنکھوں میں آتے ہوئے آنسو دیکھے تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کی سختی اب ایک گہری بے بسی اور ندامت میں بدل چکی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، زویا، تمہاری خالہ جائیداد کی لالچ میں یہاں نہیں آئی ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہ بات شاید اس گھر میں صرف تمہارے ابو جانتے ہیں۔ فرحاد کی اس بات نے میرے اندر تجسس اور خوف کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ اگر جائیداد کی بات نہیں ہے تو پھر ثریا خالہ ہر سال ایک نیا شوہر لے کر کیوں آتی ہیں؟ اور تم کون ہو؟ تم یہاں کس مجبوری کے تحت آئے ہو؟ فرحاد نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی چھت پر نہ آ رہا ہو، اور پھر اسے وہ راز فاش کرنا شروع کیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ فرحاد نے بتایا کہ وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے۔ وہ غریب گھر کا ایک عام لڑکا ہے جس کی یونیورسٹی کی فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ فرحاد کی ماں ایک شدید بیماری میں مبتلا ہے اور ہسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی ہے۔ ان کے علاج کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت تھی اور فرحاد کے پاس اتنے پیسے کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ تب ثریا خالہ اس کی زندگی میں ایک فرشتہ بن کر نہیں بلکہ ایک ظالم سوداگر بن کر آئیں۔ ثریا خالہ نے اس کی ماں کا سارا علاج اپنے ذمہ لینے کی شرط رکھی، لیکن بدلے میں یہ شرط رکھی کہ اسے پورا 1 سال تک ہر تقریب اور ہر جگہ ان کا شوہر بن کر رہنا ہوگا۔ ثریا خالہ ہر سال ایک نیا لڑکا پیسے کے زور پر خریدتی ہیں کیونکہ انہیں شوہر کے بدلنے کا ایک جنون اور اس خاندان سے بدلہ لینے کی ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ اور وہ ہم سے ایسا کون سا انتقام لے رہی ہیں؟ فرحاد نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولا کہ کیا تم نے کبھی اپنے گھر والوں کی پرانی کہانی کے بارے میں نہیں سنا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ ثریا خالہ کا تمہارے ابو کے ساتھ کیا پرانا رشتہ ہے؟ فرحاد کے ان الفاظ نے میرے ذہن کے سارے تار جھنجھوڑ دیے۔ میں نے ٹکٹکی باندھے فرحاد کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا فرحاد؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بتایا کہ کئی سال پہلے ثریا خالہ کی منگنی تمہارے ابو کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن کچھ عرصے بعد ثریا خالہ کو ایک بہت امیر آدمی مل گیا جو اس وقت شہر کا سب سے بڑا بزنس مین کہلاتا تھا۔ ثریا خالہ دولت کی چکا چوند میں اتنی اندھی ہو گئیں کہ وہ تمہارے ابو کو چھوڑ کر اس امیر شخص کے ساتھ بھاگ گئیں، لیکن وہ دولت کا سکھ زیادہ دن نہیں چل سکا۔ جس امیر آدمی کے لیے ثریا خالہ نے تمہارے ابو کو چھوڑا تھا اس کا رویہ ان کے ساتھ بے حد برا تھا۔ وہ تمہاری خالہ کو مارتا پیٹتا بھی اور ظلم کی ہر حد پار کر دیتا، یہاں تک کہ خالہ کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تمہاری خالہ نے شروع میں بہت مشکل زندگی گزاری، مگر پھر وہ شخص شادی کے کچھ ہی سالوں بعد ایک خطرناک حادثے میں مر گیا اور اپنے پیچھے سب کچھ تمہاری خالہ کے حوالے کر گیا۔ ثریا خالہ کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی، جبکہ ادھر تمہارے ابو کی شادی تمہاری موجودہ امی سے ہو گئی، جو اتنی پرتعیش زندگی تو نہیں گزار سکی لیکن انہیں ایک سچا اور وفادار شوہر اور تم جیسی اولادیں مل گئیں۔ جب ثریا خالہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جس غریب انسان کو انہوں نے ٹھکرایا تھا وہ آج اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے اور ان کی اپنی زندگی اکیلے پن اور پچھتاوے میں گزر رہی ہے، تو ان کے دل میں شدید حسد اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ فرحاد نے بتایا کہ ثریا خالہ اس خاندان کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتی ہے۔ وہ ہر سال ایک نیا جوان اور خوبرو لڑکا بھاری رقم دے کر خریدتی ہیں اور اسے اپنا شوہر بنا کر اس گھر میں لاتی ہیں تاکہ میری امی کو یہ دکھا سکے کہ دیکھو تم ایک غریب کی بیوی بن کر سسک رہی ہو اور میرے پاس دنیا کے سب سے خوبصورت اور جوان مرد ہوتے ہیں۔ وہ ہر سال یہ ڈرامہ کرتی ہیں اور
ہفتہ پورا ہوتے ہی ان لڑکوں کو بھاری رقم دے کر فارغ کر دیتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ دل کا دورہ پڑنے سے شوہر مر گیا، تاکہ کسی کو ان کے اس مکروہ کھیل پر شک نہ ہو۔ فرحاد کی یہ باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی عورت اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اتنی نیچے گر سکتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے فرحاد سے پوچھا کہ اگر تم مجبوری میں آئے ہو تو تم اب اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ فرحاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، زویا، میری ماں کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہے۔ ہسپتال سے بار بار فون آ رہا ہے کہ اگر جلدی رقم نہ جمع کروائی گئی تو وہ میری ماں کا علاج بند کر دیں گے۔ میں نے تمہاری خالہ سے ہاتھ جوڑے کہ مجھے جانے دو، میرے حصے کے پیسے مجھے دے دو، لیکن وہ مان نہیں رہی۔ وہ کہتی ہے کہ پورا 1 ہفتہ یہاں رہنا ہوگا، اور اگر تم نے جانے کی کوشش کی تو میں تمہاری ماں کا سارا علاج رکوا دوں گی اور تمہیں پولیس کے جھوٹے کیس میں پھنسا دوں گی۔ ثریا خالہ نے مجھے جانور کی طرح قید کر رکھا ہے اور میں ایک لمحے بھی اس گھر میں مزید نہیں گزار سکتا، کیونکہ میری ماں اس وقت ہسپتال میں اکیلی تڑپ رہی ہے۔ فرحاد کی یہ دردناک کہانی سن کر میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا رحم اور درد جاگ اٹھا۔ مجھے اب سمجھ آ گئی کہ اس کے چہرے پر وہ مستقل خوف اور گھبراہٹ کیوں رہتی تھی۔ وہ کوئی خوشی سے عیاشی کرنے والا انسان نہیں تھا، بلکہ ایک مجبور بیٹا تھا جو اپنی بیمار ماں کی جان بچانے کے لیے اس شیطانی عورت کے پنجرے میں قید تھا۔ میں نے فرحاد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مضبوطی سے کہا کہ فرحاد، تم حوصلہ رکھو، میں تمہیں اس عذاب سے ضرور نکالوں گی۔ خالہ سمجھتی ہیں کہ وہ پیسے کے زور پر سب کو خرید سکتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس گھر میں اب ان کی اصلیت کھل چکی ہے۔ فرحاد نے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، زویا، تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ تمہاری خالہ تو ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی ہیں اور ذرا بھی شک ہوا تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بنایا اور فرحاد سے کہا کہ کل میں صبح کسی نہ کسی طرح خالہ کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاؤں گی، یا کوئی ایسا بہانہ بنا دوں گی کہ تم ہسپتال جا سکو۔ اور رہی بات پیسوں کی، تو میں اپنے کالج کی جمع کی ہوئی تھوڑی بہت رقم اور اپنی کچھ بچت تمہیں دے دوں گی۔ تم فوراً یہاں سے نکل کر ہسپتال اپنی ماں کے پاس چلے جانا اور پیچھے سے میں سنبھال لوں گی۔ فرحاد نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولا کہ زویا، تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئی ہو، جو خدا تمہیں اس نیکی کا بہترین بدلہ دے گا۔ ہم دونوں نے چھت پر طے کیا کہ اگلی صبح کیا کرنا ہے، اور پھر چپکے سے نیچے آ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا عزم تھا، مجھے اس ظالم ثریا خالہ کا کھیل ہر حال میں ختم کرنا ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کا وہی پرانا ماحول تھا۔ ثریا خالہ زرق برق سوٹ پہن کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ فرحاد ان کے لیے چائے لایا تھا۔ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمارے ماموں باہر کھڑے تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی کہا کہ ثریا باجی، آپ کو اور آپ کے شوہر کو گھر پر بلایا ہے، کیونکہ کچھ رشتہ دار آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ثریا خالہ نے فخر سے مسکرا کر کہا کہ جی بالکل، ہم چلتے ہیں۔ فرحاد، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ فرحاد کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ باہر گیا تو اس کی ماں کا کیا بنے گا۔ میں نے موقع غنیمت جانا۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور خالہ کے سامنے جا کر بولی، خالہ آپ لوگ جائیں، فرحاد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اسے صبح سے ہلکا بخار ہے اور چکر آ رہے ہیں، یہ گھر پہ ہی آرام کرے گا۔ ثریا خالہ نے شک کی نظروں سے فرحاد کو دیکھا۔ فرحاد نے فوراً بات سمجھتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک کمزور سی آواز میں کہا، جی بیگم، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، میں شاید آپ کے ساتھ نہ جا سکوں گا۔ ثریا خالہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی کہ ٹھیک ہے، تم گھر پر ہی رہو، زیادہ ادھر ادھر ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثریا خالہ ماموں کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی اور امی بھی کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ یہ ہی وہ سنہری موقع تھا جس کے ہم منتظر تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر اپنا منی بینک توڑ دیا اور تمام جمع شدہ رقم نکال کر فرحاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ فرحاد نے وہ پیسے لیتے ہی اس نے دل سے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت اور شکر گزاری کے آنسو تھے۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے پچھلے دروازے سے باہر نکلا اور سیدھا رکشہ پکڑ کر ہسپتال کی طرف بھاگ گیا تاکہ اپنی ماں کی جان بچا سکے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد جب ثریا خالہ واپس آئی اور انہوں نے فرحاد کو گھر سے غائب دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے نیلا ہو گیا۔ انہوں نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور مجھ پر، امی پر چلانے لگی کہ فرحاد کہاں گیا ہے، وہ کہاں بھاگ گیا ہے۔ امی بھی حیران تھی کہ وہ اچانک کیسے غائب ہو گیا، مگر انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خالہ یہ کیوں کر رہی ہیں کہ فرحاد کہاں بھاگ گیا ہے۔ وہ خالہ کو سمجھا رہی تھی کہ تمہارا شوہر ہے، کہاں جائے گا، تمہیں چھوڑ کر کیوں بھاگے گا، جبکہ ثریا خالہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ان کا راز فاش ہو چکا ہے اور اس بار ان کا یہ گھٹیا کھیل ہمیشہ کے لیے
ہار چکا تھا۔ اسی وقت ابو اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ انہوں نے ثریا خالہ کی طرف دیکھا اور ایک پختہ اور سرد آواز میں کہا، بس کرو ثریا، تمہارا یہ تماشا اس گھر میں اور نہیں چلے گا۔ تم اپنے جھوٹے روپ اور پیسوں کے غرور کو لے کر جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی جاؤ۔ ہم تمہاری دولت کے بھوکے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کی مجبوری کا اس طرح مذاق اڑانے کی اجازت دیں گے۔ ابو کی یہ بات سن کر ثریا خالہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ ابو ایک کمزور اور دبے ہوئے انسان ہے، لیکن آج ان کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات نے ثریا خالہ کے تمام غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ ابو نے امی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم اس عورت سے چڑھتی ہو؟ اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس پیسے کے، شاید جس سے یہ 4 خوشیاں بھی نہیں خرید سکتی، اور جسے تم اس کے شوہر سمجھ رہی ہو وہ کرائے کا شوہر تھا جس کی مجبوریوں کو اس عورت نے خرید رکھا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ عورت جھوٹی اور دھوکے باز ہے، لیکن میں خاموش رہا، مگر ہماری بیٹی کی بدولت اس کا سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ وہ بیچارہ بہت ہی مجبور انسان تھا، زویا نے بھی اس کی مدد کی ہے، اور جب مجھے اس کی سچائی پتہ چلی تو میں نے خود اسے پیسے دیے اور اب وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ ابو نے غصے سے ثریا خالہ کو دیکھا اور کہنے لگے، اب تم بھی یہاں سے جا سکتی ہو، مزید ہمارے گھر کا سکون خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارا اس گھر میں جو بھی حصہ ہے اس کے پیسے جلدی تمہیں مل جائیں گے۔ ثریا خالہ اپنا سا منہ لے کر اسی وقت اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب ان کا یہ مکروہ کھیل یہاں مزید نہیں چل سکتا۔ وہ جو ساری زندگی میری ماں کو احساس کمتری کا شکار بنانا چاہتی تھی، ان کا راز فاش ہو گیا تھا۔ بے شک ان کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن زندگی کی وہ نایاب خوشیاں نہیں تھی جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی اپنی کالی گاڑی میں بیٹھی اور ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ امی جو اتنے سالوں سے ان کی دولت اور قسمت سے جلتی رہتی تھی، انہیں آج سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا کی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور سکون پیسوں میں نہیں بلکہ عزت اور سادگی میں ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد فرحات کا فون آیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی ماں کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب بالکل خطرے سے باہر ہے۔ اس کی آواز میں جو خوشی تھی اس نے مجھے اندر سے پرسکون کر دیا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی اسی پرانی سادگی اور سکون کے ساتھ پٹری پر آ چکی تھی، اور ہم سب نے سکھ کا سانس لیا تھا۔